ہیلتھ گائیڈ میں خوش آمدید. میں ہوں محمد شاداب عباسی. آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. ناظرین، دنیا بھر کے طبی ماہرین جو ہیں وہ صحت مند رہنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ورزش پر زور دے رہے ہیں. ان ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید سہولتوں نے انسانی زندگی میں آسانیاں تو پیدا کی ہیں، لیکن انسان کی صحت کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. وہ دن بدن پرآسائش زندگی گزارنے کا عادی اور غیر متحرک ہو رہا ہے، جس کے باعث اسے نہایت ہی سنگین قسم کے عارضے گھیر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ احباب بھی اس چیز میں ملوث ہوں، جیسا کہ میں خود بھی ہوں، لیکن جدید طرز زندگی موٹاپے کا باعث بن رہی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ورزش نہ صرف موٹاپے سے نجات دلاتی ہے، بلکہ عمر کے ہر حصے میں، حد تو یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی انسان کو صحت مند رکھتی ہے. ورزش کئی امکانی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور عمر رسیدگی کے نقصانات کم کرتی ہے. باقاعدہ ورزش کرنے والے لوگ عمر کے ہر حصے میں اپنے ہم اثروں سے بہتر زندگی گزارتے ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو سیزنز دیکھتے ہیں، فلمز دیکھتے ہیں، ٹی وی ڈرامہ وغیرہ دیکھتے ہیں اور باہر کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے، وہ لوگ عموماً بہت موٹے ہو جاتے ہیں. بچے ہر وقت کھیلتے اور کودتے رہتے ہیں اور کبھی چین سے نہیں بیٹھتے. یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف توانا دکھائی دیتے ہیں بلکہ تندرست بھی رہتے ہیں. بڑے ہو کر یہی بچے سست پڑ جاتے ہیں. کھیل کودنے کی جو عادت ہے وہ جاتی رہتی ہے. انسان اپنے اوپر بڑھاپا خود طاری کرتا ہے. جس طرح کسی مشین کو استعمال کرتے ہیں تو وہ چلتی رہتی ہے، لیکن جب بند کر دیں تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے. اسی طرح جب تک انسان چلتا پھرتا رہتا ہے وہ متحرک رہتا ہے اور تندرست رہتا ہے. ورزش کے لیے رہنمائی بھی بہت ضروری ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنے موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں یا پھر خود کو جسمانی طور پر قابل رشک بنانا چاہتے ہیں. ایک عام صحت مند فرد چہل قدمی، باغبانی، تیراکی یا سائیکلنگ وغیرہ سے خود کو صحت مند رکھ سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ورزش کو عارضی طور پر نہ اپنایا جائے. چہل قدمی بھی شروع کی جائے تو معالج یا پھر تربیت یافتہ شخص کے مشورے سے. کچھ لوگ ادھیڑ عمری میں چہل قدمی شروع کرتے ہیں اور ابتدائی میں انتہائی فاصلہ طے کر کے نہ صرف خود کو تھکا لیتے ہیں بلکہ پیدل نہ چلنے کی عادت کے باعث اپنے پیروں کو بھی اکڑا لیتے ہیں. ورزش ہمیشہ مرحلہ وار شروع کرنی چاہیے. اگر معالج نصف گھنٹے روز چہل قدمی کا مشورہ دے تو اس پر عمل ضرور کریں، لیکن اس چہل قدمی کو مشقت نہ بنائیے بلکہ ذہن کو ہلکا پھلکا رکھ کر چہل قدمی سے لطف اندوز ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی دن نصف گھنٹہ چہل قدمی کریں. اگر آپ 15 سے 20 منٹ میں تکان محسوس کرنے لگیں تو چہل قدمی کا سلسلہ بند کر دیں. طویل عرصے تک ورزش نہ کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی ورزش کا وقت رفتہ رفتہ بڑھائیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ورزش کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنائیں تو اس سے نہ صرف آپ تندرست و توانا رہیں گے بلکہ جسمانی نقصان کا احتمال بھی نہیں رہے گا. یہ کون سے پوائنٹس ہیں یہ آپ دوست احباب کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے، آپ پاؤں کی جانب جھکیں اور اپنے دونوں ہاتھ سیدھے زمین پر لگائیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور بائیں طرف یہ عمل دہرائیں، دائیں اور پھر بائیں. خیال رہے کہ دونوں گھنٹے جو آپ کے مطلب 2 گھنٹے تک 3 گھنٹے جب تک بھی آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ نے ان کے اندر ریسٹ بھی کرنی ہے، لگاتار نہیں کرنا. ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر لگانے کی کوشش کریں. پیٹ کے لیے یہ ورزش بہت اچھی ہے. عموماً خواتین کو بڑے ہوئے پیٹ کے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں اور وہ اس سے نجات کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتی رہتی ہیں. ہمارا اپنا پیٹ بڑا ہوا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ کنٹرول جو ہے وہ پا رہے ہیں. بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کی خواہش جو ہے وہ آدمی کو بعض دفعہ بہت ہی سویر قسم کی ایکسرسائز پہ مجبور کر دیتی ہے، لیکن یہ ورزشیں آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں. زمین پر بائیں طرف کی کروٹ پر لیٹ جائیں اور اپنا وزن بائیں کوہنی پر ڈال لیں. اپنا دایاں گھٹنا پیٹ کے ساتھ لگائیں اور اب بائیں ٹانگ کو اٹھا کر سیدھا کریں. جہاں تک ہو سکے اپنے دایاں ہاتھ بھی دائیں ٹانگ کی طرف کھینچیں. یہ عمل ایک سائڈ پر 3 مرتبہ دہرائیں، پھر دوسری طرف بھی یہی عمل کریں تو آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اس سے. بائیں طرف لیٹ کر اپنا وزن بائیں کوہنی پر ڈالیں اور دائیں ٹانگ اور دایاں ہاتھ دونوں اوپر کی طرف اٹھائیں اور کھچاؤ محسوس کریں. پھر دائیں طرف کی کروٹ پر لیٹ کر بائیں ٹانگ اور ہاتھ اوپر اٹھائیں، زمین پر بالکل سیدھے لیٹیں. پھر کمر کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں پر رکھیں اور ٹانگوں کو اندر کی طرف کھینچ کر انگوٹھوں پر توازن قائم کریں. ایک اور ایکسرسائز کہ زمین سے صرف کوہنیوں تک بازو اور پاؤں کی انگلیاں چھونی چاہیے. یہ ورزش رانوں اور پیٹ کے لیے بہت مفید ہے. زمین پر سیدھے لیٹیں،
کمر کو جو ہے وہ آپ نے ہاتھوں پر رکھنا ہے اور اپنا سارا جسم جو ہے اس کو آپ نے اوپر اٹھا لینا. صرف کاندھے آپ کے زمین پر جو ہے وہ ہونے چاہیے. بائیں ٹانگ کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور دائیں ٹانگ کو موڑ کر پیٹ تک لائیں اور پاؤں کا رخ بائیں ٹانگ کے گھٹنے کی طرف رکھیں. اسی طرح دوسری ٹانگ کے ساتھ بھی یہی عمل دہرائیں. یہ ورزش کمر، بازو اور رانوں کے لیے مفید ہے. اگرچہ ذرا سی مشکل ہے، دونوں ٹانگیں فاصلے پر رکھ کر زمین پر لیٹ جائیں. بایاں بازو سر کے اوپر لے کر دائیں طرف کو مڑ جائیں کہ کمر میں کھچاؤ محسوس ہو. پھر دوسرا بازو اوپر لا کر بائیں طرف مڑ جائیں. پٹھوں کے لیے بہت مفید ورزش ہے. یہ ورزش پیٹ کے پٹھوں کے لیے مفید ہے. زمین پر لیٹ جائیں، پھر ہاتھ اور پاؤں دونوں کو کھینچتے ہوئے بیٹھنے کی کوشش کریں. پاؤں کے انگوٹھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک ہی رخ کی طرف کھینچیں. 2 سیکنڈ تک رکیں، پھر لیٹ جائیں. اب دوبارہ رکیں. پہلے بائیں طرف کوشش کریں، پھر دائیں طرف. اپنی بائیں طرف پر لیٹیں. سر اور کاندھوں کو سیدھا رکھیں. اپنے جسم کا وزن بائیں ہاتھ پر رکھیں اور ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھیں. اب اپنی سیدھی ٹانگ کو جہاں تک جا سکے اوپر لے جائیں. اس طرح 10-12 مرتبہ اپنے اپنی ٹانگوں کے ساتھ ایکسرسائز کرنی ہے. یہی عمل آپ نے دوسری طرف بھی دہرانا ہے. زمین پر الٹا لیٹیں، سر کو اٹھائیں اور دونوں بازوؤں کو آگے کی طرف باندھ کر لے جائیں. اب کندھے سیدھے رکھیں، دونوں ٹانگیں اوپر کی طرف اٹھائیں. اس کے ساتھ اپنا اگلا جسم بھی تھوڑا سا اوپر اٹھائیں. ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر اوپر نیچے ہلائیں، یہاں تک کہ آپ کچھ دنوں بعد 2 مرتبہ بغیر ٹانگیں لگائے ان کو ہلا سکیں گے. یہ ورزش اسکولوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اگرچہ اسے کرنے کے لیے شروع میں آپ کو تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو یہ آسان لگنا شروع ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے. جان ہے تو جہان ہے، ورنہ سب کچھ ویران ہے. اگلی ویڈیو تک شاداب عباسی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کہبان.